اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین وهو خیر ناصر وخیر المعین ربنا علیک توکلنا والیک انبنا والیک المصیر وصلی اللہ علی محمد واہل بیتہ الطیبین الطاہرین. گفتگو ہماری ظواہر کے متعلق ہو رہی تھی. مصنف قدس سرہ نے اپنا نظریہ پیش کیا کہ ظواہر حجت ہیں مطلقاً ان تفصیلات کے مقابلے میں ہیں جو باقی اقوال میں مذکور ہیں. بعبارت اخری کل 5 اقوال ہیں مسئلے میں. قول اول خود مصنف کا ہے کہ ظہورات مطلقاً حجت ہیں اور اس پر دلیل سیرت عقلاء ہے. اس باب میں قول ثانی جو بعض علماء کی طرف منسوب ہے وہ کہتے ہیں کہ اگر ظن فعلی ظہور سے حاصل ہو تو ظہور حجت ہے، لیکن اگر ظن فعلی حاصل نہ ہو تو ظہور حجت نہیں ہے. تیسرا قول ہے کہ اگر ظن فعلی ظہور کے خلاف موجود ہو تو حجت نہیں ہے، لیکن اگر ظن فعلی ظہور کے خلاف موجود نہ ہو تو حجت ہے. واضح ہے. قول رابع محقق قمی کی طرف منسوب ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ظہورات مقصودین بالافہام کے ساتھ مخصوص ہیں، یعنی متکلم جب کلام کرتا ہے اور اس کلام سے مقصود جن بندوں کو یہ کلام سمجھانا ہے مقصودین بالافہام ان کے لیے ظہورات حجت ہیں، لیکن مقصودین بالافہام کے علاوہ باقی افراد کے لیے حجت نہیں ہیں. اس کے مقابلے میں قول خامس ہے علماء اخباری حضرات کا. وہ کہتے ہیں کہ ظہورات جو روایات میں وارد ہوئی ہیں وہ حجت ہیں، بخلاف وہ ان ظہورات کے جو کیا ہے قرآن کریم میں موجود ہیں، کہ قرآن کریم میں موجود ظہورات یعنی وہ آیات جو ظہور رکھتی ہیں کسی بھی مطلب معنی میں وہ حجت نہیں ہے مطلقاً. اور پھر اخباری علماء اپنے اس دعویٰ پر 5 دلیل پیش کرتے ہیں کہ ظہورات قرآن حجت نہیں ہے. واضح ہے انشاءاللہ تعالی. ان 5 اقوال کے مقابلے میں یعنی 4 اقوال جو تفصیل ذکر ہوئی، مصنف نے کیا کہا کہ نہیں، ظہورات مطلقاً چاہے قرآن کے ظہورات ہوں یا روایات کے ہوں سنت کے، چاہے مقصود بالافہام ہو یا غیر مقصود بالافہام ہو، چاہے ظن فعلی بالوفاق یا ظن شخصی کیا ہے بعدم الوفاق حاصل ہو یا نہ ہو، ان تمام تفصیلات کے مقابلے میں قول صحیح جو مشہور قول ہے وہ یہی ہے کہ ظہورات حجت ہیں مطلقاً. واضح انشاءاللہ تعالی. اس پر تتمہ جو عبارت کا رہ گیا تھا اس کو پہلے پورا کرتے ہیں. کما ان ظاہر عدم اختصاص ذالک یعنی اتباع ظواہر یہ مخصوص نہیں ہے بمن قصد افہامہ جو مقصودین بالافہام ہیں، جیسے کہ محقق قمی کا نظریہ یہ ہے کہ وہ کہتے ہیں کہ ظہورات حجتیں مقصودین بالافہام کے لیے. یہ تعبیر انشاءاللہ واضح ناغن مقصودین بالافہام یعنی جن کو سمجھانا مقصود ہوتا ہے متکلم کا. ولذا لا يسمع اعتذار من لا يقصد افہامہ. مصنف کہتے ہیں کہ ظاہر یہ ہے کہ مقصودین بالافہام سے ظہورات کیا ہے مخصوص نہیں ہیں، اسی وجہ سے عذر نہیں سنا جائے گا من لا يقصد افہامہ جو شخص کیا ہے مقصود بالافہام نہ ہو. کب؟ اذا خالف ما تضمنہ ظاہر کلام المولا. واضح ہے. کلام مولا کا ظہور اس میں ہے کہ مولا کہہ رہا ہے کہ ایک بندے کو آزاد کرو. واضح ہے. اس بندے نے ظہور کی مخالفت کرتے ہوئے وہ حکم کیا ہے جی مقام امتثال میں انجام نہیں دیا، اس شبہے کی وجہ سے کہ شاید میں مقصود بالافہام مولا کا نہیں تھا. مصنف کیا کہتے ہیں لا یسمع اعتذار، اس کا عذر نہیں سنا جائے گا. کیوں؟ کہ اس وجہ سے کہ ظہور مطلقاً حجت ہے. کس نے آپ کو کہا ہے کہ مقصود بالافہام کے ساتھ مختص ہے؟ لہذا لا یسمع اعتذار من لا یقصد افہامہ اذا خالف. یہ خالف کی ضمیر کا مرجع کیا ہے؟ یہ من لا یقصد جو ہے یہ جب مخالفت کرے ماں کس چیز کی؟
یہ ما من تکلیف یعم و یخصو یہ بیان کر رہی من، یعنی مراد وہ حکم ہے جو عموم میں، اس حکم کے عموم میں یہ بندہ شامل ہے یا خاص اس کے ساتھ ہے. واضح ہے. اذا خالف ما تضمنہ ظاہر الکلام المولا، کلام مولا مشتمل ہے ایک ایسے ظاہری حکم کے اوپر، اس کی یہ مخالفت کرتا ہے تو عذر کیا ہے جی؟ نہیں سنا جائے گا. یہ من تکلیف ما تضمن میں جو ما ہے اس کا بیان ہے، یعنی من تکلیف یعمہ، کوئی ایسا حکم و تکلیف ہو جو یعمہ، یعنی یعم کس کو ہو؟ من لا یقصد افہامہ، اس کو، او یخص، یعنی ایسا حکم ہے جو اس کے علاوہ باقی افراد کو بھی شامل ہے، سب کے لیے حکم تھا، پھر یہ مخالفت کرے پھر بھی یہ کیا ہے؟ اس کا عذر قبول نہیں ہوگا. یا حکم مولا نے دیا ہی اس کے لیے ہے. واضح ہے. خوب، لیکن اس صورت میں یہ ہوگا کہ وہ مقصود بالافہام کہلائے گا. واضح ہے. وَيَصِحُّ بِهِ، وَيَصِحُّ بِهِ یعنی بظاہر، الاحتجاج لدى المخاصمة واللجاج، صحیح ہے ظاہر کے ذریعے دلیل پیش کرنا، احتجاج کرنا، جب کیا ہے؟ نزاع اور کیا ہے؟ مخاصمے کا مورد ہو. واضح ہے کہ ایک بندہ کہے کہ نہیں میں تو آپ کے کلام سے یہ ظاہر نہیں سمجھ رہا تھا، مجھے سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آپ کے کلام کا ظاہر یہ تھا، نہیں سنی جائے گی اس کے بعد، بلکہ ظہور کلام کو ملتزم کیا جائے گا اس کو. کما تشہد بھی یعنی بعدم سماع الاعتذار، یعنی عذر نہیں سنا جائے گا. اس کا شاہد کیا ہے؟ صحت الشہادت بالاقرار، اقرار کی گواہی دینا صحیح ہے. من کل من سمعہ، ہر اس شخص کی طرف سے، من سمعہ یعنی سمع الاقرار، جو کسی سے کوئی اقرار سنتا ہے اس شخص کے لیے اس اقرار کی شہادت درست ہے دینا. ولو قصد عدم افہامہ، قصدہ کی ضمیر کس کی طرف جا رہی ہے؟ وہ مقر جو اقرار کر رہا ہے وہ اگرچہ قصد رکھتا ہو عدم افہامہ، عدم افہام اقرار، وہ اقرار سمجھانا نہیں چاہتا تھا، ایویں ایک جملہ کہہ دیا، تو دوسرا جو سن رہا تھا اس کے لیے جائز ہے کہ وہ کہے کہ تم نے اس طرح اقرار کیا ہے، شاہد بننا درست ہے. یہ کس چیز کی دلیل ہے؟ اس چیز کی دلیل ہے کہ اس کے ظاہر کلام کیا ہے؟ حجت ہے. وَإِلَّا کیا ہے؟ وہ اگر کہتا ہے کہ میرا مقصود یہ نہیں تھا، واضح ہے، تو اس کی بات سنی جاتی جو مقر تھا. لیکن مقر کی بات کا نہ سنا جانا، جبکہ جو سن کے شہادت دے رہا ہے اس کی شہادت کا صحیح ہونا دلیل ہے اس بات کے اوپر کہ ظاہر کلام کیا ہے؟ حجت ہے. فضلاً اما اذا لم یکن بصدد افہامہ، دو صورتیں ہیں. ایک مطلب کیا ہے؟ جو شہادت دے رہا ہے وہ مقصود بالافہام نہیں ہے، چہ جائے کہ عدم کیا ہے؟ عدم قصد افہام ہو، یعنی اصلاً سمجھانا ہی نہیں چاہتا، یہ اس کا قصد کیا ہے اس نے. یہ دو چیزیں نا. ایک مرتبہ کیا ہے؟ مقصود بالافہام نہیں ہے وہ شخص، لیکن اس نے سنا، اقرار کیا ہے؟ شہادت دے سکتا ہے. دوسری مرتبہ متکلم اصلاً قصد ہے عدم افہام کا، کہہ رہے ہیں کہ جہاں پر قصد ہو عدم افہام کا یا مقصود بعدم الافہام ہو، دونوں صورتوں میں کیا ہے جی؟ اس شخص سے مقر کے لیے کے خلاف شہادت کا صحیح ہونا، جو سن کے شہادت دے رہا ہے اس کا صحیح ہونا دلیل ہے کہ ظہور کلام حجت ہے. وَإِلَّا یہ کہتا کہ میرا مقصود ہی نہیں تھا، آپ کو سمجھانا مقصود ہی نہیں تھا، بلکہ یوں کہتا کہ آپ کو نہ سمجھانا میرا مقصود تھا، الٹ عدم. کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں باتوں کے صحیح نہ ہونے کے کیا ہے جی؟ اس کے توسط سے ہم سمجھ رہے ہیں کہ ظہور کلام کیا ہے؟ مطلقاً. یہ بات انشاءاللہ واضح ہے. صحت الشہادت بالاقرار من کل من سمعہ، یعنی سمع الاقرار ولو قصد عدم افہامہ، یہاں پر قصد ہے کس کا؟ عدم افہام کا. دوسری فضلاً اما اذا لم یکن بصدد افہامہ، چہ جائے کہ یہ تو مرحلہ اوپر ہے کہ جب اصلاً کیا ہو؟ لم یکن بصدد افہامہ، افہام کے سمجھ میں ہے لیکن یہ شخص مقصود بالافہام نہیں تھا. دوسری مرتبہ جو اس سے اولا اصل نے افہام ہی نہیں کرنا چاہتا، کہہ رہے ہیں کہ ان دونوں صورتوں کو کیا ہے؟ ظہور کلام میں اس مقر کو ملتزم کیا جائے گا. ولا فرق فی ذالک، اور اس میں فرق نہیں، فی ذالک فی حجت الظہور، بین الکتاب المبین و احادیث سید المرسلین، اس میں فرق نہیں ہے کہ ظہورات کتاب مبین سے ہو یا سید المرسلین والائمۃ الطاہرین کے کیا ہے؟ کلام سے ظہورات ہوں. وَإِن ذَهَبَ بَعْضُ الْأَصْحَابِ،
اگرچہ بعض اصحاب، یہ اس بعض افراد سے مراد کیا ہے جی؟ اخباری حضرات جو ہے نا، جیسے کہ ان کا رئیس الاخبارین الامین الاسترابادی ہیں، الی عدم حجت ظاہر الکتاب، اگر بعض اصحاب گئے اس نظرے کی طرف کہ ظواہر کتاب کیا ہے؟ حجت نہیں ہے، ظاہر کتاب حجت نہیں ہے۔ اس تفصیل کے روشنی میں مصنف نے جو 3-4 کیا ہے جی اقوال تھے، جو کہتے ہیں کہ ظن شخصی بالوفاق ہو تو حجت ہے وإلا حجت نہیں ہے۔ دوسرا قول تھا کہ ظن شخصی بعدم الخلاف ہو، یعنی ظہور کے خلاف ظن شخصی منعقد نہ ہو تو اس صورت میں کیا ہے؟ حجت ہے وإلا حجت نہیں ہے۔ تیسری تفصیل مقصود بالافہام اور غیر مقصود بالافہام۔ چوتھی تفصیل کیا ہے؟ ظواہر مخصوص ہیں کس کے ساتھ؟ ہاں جی، ظواہر روایات حجت ہیں لیکن ظواہر کتاب حجت ہے۔ مصنف نے کہا کہ ساری تفصیلات کیا ہیں؟ باطل ہیں۔ ظہورات کلام حجت ہیں مطلقاً، چاہے مقصود بالافہام ہو نہ ہو، ظن شخصی حاصل ہو بالوفاق یا نہ ہو، عدم کیا ہے ظن شخصی بالخلاف ہو یا نہ ہو، ظواہر کتاب ہو یا ظواہر سنت ہو، تمام صورتوں میں ظاہر کلام حجت ہے، اور دلیل اس کے اوپر کیا ہے؟ سیرت ہے، اور سیرت ایسی سیرت ہے جو ممزات من الشرع ہے، کیونکہ اگر شارع کے لیے اور کوئی طریقہ ہوتا اور کوئی سیرت ہوتی تو وہ ہم تک پہنچ جاتی، نہیں پہنچا۔ شارع نے اس سیرت اقلا کو رد نہیں کیا، اس سے پتہ چل رہا ہے کہ شارع اس سیرت پر کیا ہے؟ راضی ہے۔ بے نتیجہ ظواہر کلام حجت ہیں مطلقاً، بخلاف اخباری جو علماء حضرات کے، وہ 5 دلیل دیتے ہیں کہ ظواہر کتاب کیا ہے جی؟ حجت نہیں ہے۔ دلیل اول، اما بدعوی اختصاص فہم القرآن و معرفتہ بأہلہ ومن خوطب بہ۔ دعویٰ اول کیا کرتے ہیں اخبار حضرات؟ کہتے ہیں کہ قرآن کریم جو کیا ہے وہ مخصوص ہے فہم قرآن کریم اور قرآن کریم کی معرفت بأہلہ، اہل قرآن سے۔ وہ کون ہیں؟ وہی راسخون فی العلم ہے، ومن عندہ علم الکتاب، وہ ہیں، واضح ہے۔ ومن خوطب بہ، جو مخاطب حقیقی میں قرآن کے، ان کے ساتھ ان کی قرآن کی کیا ہے جی؟ ظواہر مخصوص ہیں، ظہور ان کے لیے حجت ہے کیونکہ وہ حقائق اور کیا ہے جی سب کو جانتے ہیں قرآن کو، واضح انشاءاللہ۔ لہٰذا عام فرد کے لیے غیر از معصوم، غیر از راسخون فی العلم، غیر از من عنده علم الکتاب کے لیے جائز نہیں ہے ظواہر قرآن سے تمسک کرنا۔ دلیل کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ کما یشہد بہ، یعنی بے اختصاص فہم القرآن من خوطب بہ، یہ مخصوص ہے ان کے ساتھ جو مخاطبین ہیں یعنی معصومین اور راسخون فی العلم ہے۔ ما ورد فی ردع ابی حنیفہ، جو روایت وارد ہوئی ہے ابی حنیفہ کے کیا ہے جی استدلالات اور قیاسات کے رد میں، کہ اس نے ظاہر قرآن سے کیا ہے فتویٰ دے رہا تھا تو امام نے کیا ہے اس کو منع کیا، واضح ہے۔ اور روایت کون سی ہے؟ روایت یہ ہے جی، انشاءاللہ پوری نہیں، فقط شاید مثال ذکر کریں گے۔ علی حال روایت ہے شبیب بن انس ان بعض اصحابہ ان ابا عبداللہ علیہ وسلم قال ابی حنیفہ انت فقیہ العراق، ترجمہ انشاءاللہ واضح ہے۔ قال نعم، قال فبما تفتیہم، فتویٰ کس چیز کے ذریعے دیتے ہو؟ قال لکتاب اللہ و سنت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ۔ قال یا ابا حنیفہ تعرف کتاب اللہ حق معرفتہ و تعرف الناسخ والمنسوخ، کیا کتاب خدا کا جو حق کی معرفت ہے وہ حاصل ہے؟ ناسخ کا منسوخ سے تشخیص جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے کہ کون سی آیت ناسخ کون سی منسوخ ہے؟ قال نعم، ابی حنیفہ نے کہا کہ جی جانتا ہوں، فقیہ عراق ہے بالآخر۔ قال یا ابا حنیفہ لقد ادعیت علما، اے ابی حنیفہ تم نے ایسے علم کی دعویٰ کی ہے جو کہ حقیقت میں یہ جو کہ حقیقت میں تمہارے پاس نہیں، یہ میرے طرف سے ہے، یہ اگرچہ روایت سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے۔ ویلک، مصیبت تمہارے لیے، ما جعل اللہ ذلک الا عند اہل الکتاب الذین انزل علیہم، یہ شاید مثال ہے کہ یہ تمہارے لیے مصیبت ہو کہ اللہ تعالیٰ نے قرار نہیں دیا یہ کتاب کا علم ناسخ و منسوخ و محکم و متشابہ کا علم سوائے کیا ہے؟ الا عند اہل الکتاب، سوائے اہل کتاب کے، الذین انزل علیہم، جن پر اللہ تعالیٰ نے کتاب نازل کی ہے،
ویلک ولا هو الا عند الخاص من ذریۃ نبینا محمد صلی اللہ علیہ وآلہ، اور مصیبت تمہارا لیے اور وہ نہیں ہے سوائے رسول خدا کی خاص ذریت معصومین علیہ السلام، وما ورثک اللہ من کتابہ حرفا، اس کے علاوہ کسی کتاب کے حرف کا بھی پتہ خوب، اور پھر اس طرح استدلال قائم رہا. یہ دیکھا امام نے کہا ویلک ما جعل اللہ ذلک الا عند اہل الکتاب الذین انزل علیہم. اس سے کیا پتہ چل رہا ہے؟ یہ اخباری کہہ رہے ہیں کہ اس سے مقصود یہ ہے کہ جن پر کتاب نازل ہوئی ہے، جو مخاطبین بالکتاب ہیں، وہ راسخون فی العلم ہیں، ومن عنده علم الکتاب ہے، وہ مخصوص ہیں ظواہر کتاب کے ساتھ. لا بأس بقراءۃ، کیا ہے تھوڑا سا پڑھ لیتے ہیں اس کو، لطیف ہے. الی ان قال یا ابا حنیفہ اذا ورد علیک شیء لیس فی کتاب اللہ ولم تأت به الآثار والسنہ کیف تصنع، کوئی ایسا حکم آ جائے جو نہ کتاب میں نہ سنت میں، تو کس طرح کرو گے؟ فقال اصلحک اللہ اقیس واعمل فیہ برأیی، قیاس کروں گا اور کیا ہے اپنی رائے کے مطابق فتویٰ جھاڑوں گا. فقال یا ابا حنیفہ ان اول من قاس هو ابلیس الملعون قاس علی ربنا تبارک و تعالی فقال انا خیر منہ خلقتنی من نار و خلقتہ من طین. امام نے کہا پہلا قیاس ابلیس ملعون نے کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے سامنے قیاس بیان کر رہا تھا کہ مجھے کیا ہے آگ سے اور آدم کو کیا ہے مٹی سے پیدا کیا، لہٰذا میں کیا ہے افضل ہوں. قال فسکت، تو ابو کیا ہے حنیفہ ساکت ہو گیا. خوب. فقال یا ابا حنیفہ ایما ارجس، کون سی چیز زیادہ نجس ہے، رجس ہے؟ البول اب الجنابہ. فقال البول، تو ابو حنیفہ نے کہا کہ بول زیادہ نجس ہے. فقال فما بال الناس یغتسلون من الجنابۃ ولا یغتسلون من البول. تو امام نے کہا کہ اگر بول زیادہ نجس ہے تو غسل تو جنابت کی وجہ سے کرتے ہیں، بول کی وجہ سے کوئی غسل نہیں کرتا. اگر تمہارے قیاس کی بات دیکھیں، دیکھیے ادلہ خارجہ کو قطع نظر قیاس کی مذمت میں، اگر تم قیاس دیکھو تو جس میں غسل کیا ہے لازم آ رہا ہے وہ زیادہ کیا ہونا چاہیے، ارجس اور کیا ہے انجس ہونا چاہیے، لیکن تم بول کا کہہ رہے ہو. خوب. فقال فسکت، خاموش ہو گیا. فقال یا ابا حنیفہ ایما افضل الصلاۃ ام الصوم، نماز افضل ہے یا روزہ افضل ہے؟ قال الصلاۃ. قال فما بال الحائض تقضی صومها ولا تقضی صلاتها. حائض کے لیے کیا کہے گا، وہ تو کیا ہے جی روزے کی قضا اس پر واجب ہے لیکن نماز کی، اگر قیاس کے حساب سے دیکھا جائے تو جو افضل ہے اس کی قضا حتماً ہونی چاہیے نا، جو مفضول ہے اس کی ہو یا نہ ہو علیحدہ بات ہے، لیکن افضل کی ہونی چاہیے. تم کہہ رہے ہو نماز افضل ہے، اگر حقیقت میں نماز افضل ہے، یہ قطع نظر اس سے ہے، لیکن قیاس کے مذمت میں کہ تمہارے قیاس کے حساب سے یوں ہونا چاہیے تھا، جبکہ حائض کے لیے حکم یہ ہے کہ روزے قضا کرے نہ کہ نماز. پس کہتا ہے آخر روایت ملاحظہ کیا کہ امام نے کیا ہے جی ظواہر کتاب سے اور قیاس آرائی سے غیر معصوم کو رد کیا ہے. اسی طرح کیا ہے جی وہ قتادہ، اسی طرح کیا ہے جی قتادہ ابن دعامہ امام باقر علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے آیا. فقال یا قتادہ انت فقیہ اہل البصرہ، وہ فقیہ کوفہ تھا، اہل العراق بلکہ یہ فقیہ اہل البصرہ تھا. فقال ہکذا یزعمون، اس نے چلو تھوڑا سا جواب کیا ہے مؤدبانہ جا کے اس طرح وہ گمان کرتے ہیں اہل بصرہ. فقال ابو جعفر یعنی امام باقر علیہ السلام بلغنی انک تفسر القرآن، مجھ تک بات پہنچی کہ تم تفسیر کرتے ہو قرآن کی. فقال له قتادہ نعم، قتادہ نے کہا ہاں مولا کرتا ہوں. فقال له ابو جعفر علیہ السلام فإن كنت تفسر بعلم فأنت أنت، امام نے کہا اگر تمہارے پاس جو علم ہے اس حساب سے تفسیر کرتی ہو تو ذمہ دار بھی تم ہی ہو. واضح. اور وإن أسألك إلى أن قال عفوا وأنا أسألك إلى، پھر امام نے سوال جاری رکھے، پھر روایت طویل تھی. فقال ابو جعفر ویحک یا قتادہ ان كنت انما فسرت القرآن من تلقاء نفسك فقد هلكت واهلكت، اگر اپنی طرف سے کرتے ہو تو خود بھی ہلاکت میں ہو اور جس کو سناتے ہو وہ بھی ہلاکت میں ہے. وان كنت فسرته من الرجال، یا آپ یوں کہتے ہو کہ لوگ دوسرے لوگوں سے باتیں سن کے یا مثلا مختلف کیا ہے چیزیں سن کے آپ تفسیر کرتے ہو، فقد هلكت واهلكت، پھر بھی کیا ہے جب تک اہل علم سے نہ سنو تب تک ہلاکت میں، تم خود بھی ہلاکت میں دوسروں کو ڈال رہے ہو. ویحک یا قتادہ انما یعرف القرآن من خوطب به، قرآن کو وہ جانتا ہے جو حقیقت میں کیا ہے جی مخاطب. ابھی دیکھ رہے ہیں جملہ
اما بدعوى اختصاص فهم القرآن ومعرفت بأهلی ومن خوطب به كما يشهد به ما ورد في رد عن حنیفہ، جس طرح وہ روایت جو ابی حنیفہ کے رد میں ہوئی ہے وہ شاہد ہے، وقتادہ اسی طرح وہ روایت جو قتادہ کے کیا ہے جی رد میں ہوئی ہے وہ بھی کیا ہے شاہد ہے اس بات کے اوپر کہ ظواہر قرآن حجت ہیں کس کے لیے؟ مخاطبین کے لیے۔ عن الفتوى به ورد ردع ابی حنیفہ وقتادہ عن الفتوى به یعنی بظاہر الکتاب، ظاہر کتاب سے جو فتویٰ دے رہے تھے اس کے رد میں ہوئی ہے۔ لہذا اخباری حضرات نے یہ دلیل اول پیش کیا ہے کہ اس دلیل کی وجہ سے ظواہر کتاب سے تمسک کرنا درست نہیں ہے۔ او بدعوی انہ لاجل احتوائہ علی مضامین شامخہ ومطالب غامضہ عالیہ لا یکاد تصل الیہا۔ دوسرا دلیل کہتے ہیں کہ دیکھیں قرآن کریم کیونکہ اس میں جو مطالب ہیں وہ دقیق عمیق گہرے مطالب موجود ہیں، قرآن کے پتہ نہیں کتنے بواطن ہیں، بعض روایت میں 70 بطون ہیں، یعنی ایک تو ظاہری معنی جو سمجھ میں آتی ہے نا، اس کے علاوہ واقعی کیا ہے بہت ساری اس کی کیا ہے معانی ہیں۔ خوب جب دقیق معارف اور عالی معانی دقیق اور عمیق کیا ہے مطالب موجود ہیں تو یہ کیا ہے راسخون فی العلم کے علاوہ کیسے کوئی جان سکتا ہے حقیقتاً؟ جو بھی آپ ظہور لیں این ممکن ہے کہ کوئی باطن کیا ہے اس کی خاص معنی ہو، واضح۔ لہذا من عنده علم الکتاب اور جو راسخون فی العلم ہیں ان کے علاوہ کیا ہے حقیقت تو کوئی نہیں پہنچ سکتا۔ بلکہ بعض اوقات عام لوگ غیر از معصوم وہ ایک دوسرے کی بات نہیں سمجھتے، مثلا قدما کے آپ پرانی کتاب لیں، جس طرح ہم بھی قدما کی کتاب سے پڑھ گئے نا یہ دیکھیں عبارت ہم پڑھتے ہیں ہم سے حل نہیں ہوتی، مثلا اگر اس کی مثلا ادھر ادھر سے تھوڑی سی وضاحت علماء نے جو کی ہے وہ نہ پڑھیں، مقدمات جو ہمیں پڑھے ہوئے ہیں وہ الموجز سے لے کر رسول مظفر اور رسائل وغیرہ سے وہ مقدمات سارے فراہم نہ ہو تو یہ باتیں ہم کیا ہے نہیں سمجھ سکتے۔ حقیقت خاص طور پر اگر فلسفی علماء حضرات کی کیا ہے جی کتابیں لے لیں اور اصطلاحات فلسفے میں چلے جائیں ہاں جی، تو اس صورت میں ایک شخص جو عادی ہے غیر از معصوم اس کا کلام دوسرے کو ہمیں سمجھ نہیں آتا تو جو خالق کائنات ہے اس کا کلام کیسے ایم ہی سمجھ میں آ جائے گا؟ اس کے لیے کیا ہے دقت چاہیے، یہ چاہیے۔ اس سے پتہ چلتا ہے کہ ظہور قرآن کیا ہے سے تمسک کرنا ہر شخص کے لیے جائز نہیں ہے، بلکہ جو کیا ہے راسخون فی العلم ہے ان کے لیے۔ او بدعوی انہ یعنی ان ظہور کتاب او ان الکتاب یعنی ضمیر کتاب کی جا رہا ہے اور احتوائہ کی ضمیر بھی کتاب کی طرف جا رہی ہے۔ ان الکتاب لاجل احتوائہ، احتوا یعنی مشتمل ہونا، علی مضامین شامخ، شامخ یعنی عالی مطالب، و مطالب غامضہ، غموض غامضہ یعنی دقیق، عالیہ لا یکاد تصل الیہا، الیہا یعنی مضامین شامخہ اور مطالب غامضہ تک، ایدی افکار اول الانظار غیر راسخین العالمین بتعویلہ، وہ کیا ہے جی افراد جو کیا ہے جی تصل الی ایدی افکار الانظار، نظر سے یعنی صاحبان فکر جو افراد ہیں ان کے ہاتھ نہیں پہنچ سکتے، یعنی ان کی فکر نہیں پہنچ سکتی، ایدی سے مراد وہی ہے، سوائے راسخین فی کیا ہے جی علم کے جو عالم ہیں بتعویلہ یعنی بتعویل الکتاب، بس راسخون فی العلم کے علاوہ قرآن کیونکہ مضامین عالیہ اور کیا ہے گہرے دقیق مطالب پر مشتمل ہے ان کے علاوہ کوئی نہیں جا سکتا۔ کیف بلکہ یہ کیسے ممکن ہے کہ لوگ چاہے کیا ہے ان مضامین عالیہ تک پہنچ سکتے ہیں جبکہ ولا یکاد یصل الی فہم کلمات الاوائل، اوائل سے مراد متقدمین ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہم متقدمین علماء کی کتابوں کو نہیں سمجھ سکتے، الا الاحدی من الافاضل، سوائے افاضل میں سے کوئی ایک دو بندہ ہوتا ہے جو کیا ہے ان کے کلام کو سمجھتا ہے اور کیا ہے تفسیر کرتا ہے۔ فما ظنک بکلامہ یعنی بکلام اللہ تعالی، تو آپ کا کیا گمان ہے یعنی جس استفہام انکاری نہیں ہوتا، فما ظنک بکتابہ تعالی ما اشتمالہ، جبکہ ما اشتمالہ یعنی ما اشتمال کتاب اللہ تعالی علی علم ما کان وما یکون وحکم کل شیء، کہ کتاب خدا ما کان وما یکون یعنی ماضی ہو کیا ہے جی فیوچر کے علم پر مشتمل ہے اور جو قیامت تک جو ہونے والا ہے، اور ہر حکم کیا ہے جی ہر رتب و یابس کیا ہے موجود ہے۔ اس کو کیسے عام شخص جب اوائل کے کلمات کو آپ ہم نہیں سمجھ سکتے تو کتاب خدا کو کیسے سمجھنا ممکن ہے؟ فثبت من ذلك ان ظواہر الکتاب لا يكون حجتا الا الراسخون فی واضح آگا انشاءاللہ۔ یہ دوسرا دلیل۔ تیسرا دلیل او بدعوی شمول المتشابہ الممنوع عن اتباعہ للظاہر
یہ اگر جو ہے دلیل ثالث ہے، اس میں حقیقت میں جو منشأ استدلال ہے وہ ہے آیہ شریفہ، اس سے استدلال کیا گیا ہے۔ آیہ شریفہ جو ہے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 7، هو الذی انزل علیک الکتاب منہ آیات محکمات ہن ام الکتاب واخر متشابہات، واضح ہے وہی ذات ہے جس نے آپ پر وہ کتاب نازل فرمائی جس کے بعض آیات محکم واضح ہیں، محکم یعنی واضح مطالب ہیں، اور کیا ہے جی وہی اصل کتاب ہیں یعنی جو محکم آیات ہیں، اور کچھ متشابہ ہیں وَأُخْرَى مُتَشَابِهَاتٌ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، تو جن کے دلوں میں کجی ہے وہ فتنہ اور تعویل کی تلاش میں ہیں، فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابتغاء الفتنہ، وہ کیا کرتے ہیں فتنہ گری اس سے کیا ہے پھیلانے کے لیے متشابہ اور اس طرح کی مخلوط معنی کو نکالتے ہیں تاکہ کیا ہے جی متشابہات کے پیچھے پڑے رہتے ہیں تاکہ اس سے سوء استفادہ کریں، واضح ہے۔ تو یہ آیہ شریفہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وَابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ ابْتِغَاءَ الْفِتْنَةِ وہی ہے وَابْتِغَاءَ تَأْوِيلِهِ وَمَا يَعْلَمُ تَأْوِيلَهُ إِلَّا اللَّهُ وَالرَّاسِخُونَ فِي الْعِلْمِ، واضح ہے۔ اس آیہ شریفہ میں جو لب لباب ہے وہ یہ ہے کہ آیت سے یہ پتہ چلتا ہے کہ متشابہ کی اتباع کرنا ممنوع ہے، لہذا کیونکہ آیت نے کہا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ، اس کا مطلب جو متشابہات کی پیروی کرتے ہیں ان کے دلوں میں کجی ہے، وہ اپنی کیا ہے تعویلیں جھاڑتے ہیں ان میں، جس سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ متشابہ کی اتباع کیا ہے درست نہیں ہے۔ خوب متشابہ کس کو کہتے ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ متشابہ اس کلمے کو کہتے ہیں جس میں کافی سارے احتمال پائے جاتے ہوں، جو آپ منع مراد لیں این ممکن ہے اس کے خلاف کیا ہے کوئی اور احتمال پایا جاتا ہو۔ ظاہر کس کو کہتے ہیں؟ جواب ظاہر کس کو کہتے ہیں جس کے خلاف کا احتمال موجود ہوتا ہے، ولو احتمال وہ ضعیف ہوتا ہے لیکن ظاہر میں خلاف کا احتمال ہوتا ہے نہیں ہوتا۔ اگر آپ کو یاد ہو تو ابتدائی درس میں جب ظاہر کو ہم بیان کر رہے تھے ہم نے کہا کلام کی 3 قسمیں ہیں، نص، ظاہر، مجمل۔ نص اس کو کہتے ہیں جہاں پر خلاف کا احتمال، جیسے کہ ان اللہ علی کل شیء قدیر، لیکن ظاہر وہاں پر ہوتا ہے جہاں پر معنی جو جس پہ فقرہ دلالت کر رہا ہے اس میں قوی اس میں ظہور ہوتا ہے لیکن خلاف کا احتمال ہوتا ہے۔ کہہ رہے ہیں کہ جس طرح متشابہ میں معنی متشابہ ہے اس میں خلاف کا احتمال ہوتا ہے، اسی طرح ظاہر میں بھی کیا ہے خلاف کا، فثبت من ذلك ان ظاہر من المتشابہ، اس لیے پتہ چلا کہ ظاہر کیا ہے متشابہ میں سے، اور جب ظاہر متشابہ میں سے ہے تو شرط میں کیا ہے متشابہ کی اتباع کرنا اور اس پہ کیا ہے جی پیروی کرنا ممنوع ہے، نہیں ابھی آپ نے کیا ہے جی فَأَمَّا الَّذِينَ فِي قُلُوبِهِمْ زَيْغٌ فَيَتَّبِعُونَ مَا تَشَابَهَ مِنْهُ، لہذا ظاہر کے اوپر عمل کرنا ممنوع ہے سوائے راسخون فی العلم کے لیے، بالنتیجہ کیا ہے جی ممنوع ہے آپ کے لیے بدعوی شمول المتشابہ الممنوع عن اتباعہ، وہ متشابہ جس کی اتباع ممنوع ہے بحکم هذه الآیہ، سورہ آل عمران کے آیت نمبر 7 کے ذریعے سے، یہ متشابہ شامل ہے للظاہر، ظاہر کو بھی۔ سوال ہے کوئی؟ یعنی جو ہے ظاہر کو ظاہر کے ذریعے منع کر رہے ہیں نا، پھر تو نہیں، ظواہر کی عدم وجود ثابت کر رہے ہیں قرآن کی، یعنی ظاہری ترجمے سے فرض کریں ایک ظاہری، یعنی یوں کہنا چاہتے ہیں کہ دیکھیں اگر ظاہر جو ہے بعبارت اخرى متشابہ کے افراد میں سے ایک فرد ہے۔ متشابہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں خلاف کا احتمال پایا جاتا ہے، خود ہی ہم جب کہتے ہیں کہ یہ معنی متشابہ ہے اس کا مطلب اس میں کئی احتمال پائے جاتے ہیں نا، کم از کم 1-2 احتمال تو ہوتے ہی ہوتے ہیں نا، ایسے ہی نہیں، جیسے کہ مجمل میں آپ کہتے ہیں السارق والسارقۃ فاقطعوا ایدیہما، اب ید سے کیا مراد ہے؟ مجمل ہے، واضح ہے، ید سے مراد یہاں تک ہے، ید سے مراد یہاں تک ہے، کیونکہ ید کا اطلاق بہت، لہٰذا ہم کیا ہے مشتبہ ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح کیا ہے جی متشابہ اس کو کہتے ہیں جس میں کافی سارے احتمالات معنی پائے جاتے ہیں، اس کے خلاف کے احتمالات پائے جاتے ہیں، جو آپ معنی سمجھتے ہیں ممکن ہے اس کے خلاف کیا ہے کوئی معنی مقصود ہو۔
کہہ رہے ہیں کہ سیم ظاہر میں بھی یہی کیا ہے ہوتا ہے کہ ظاہر کے خلاف کیا ہے احتمال پایا جاتا ہے. وہ لوگ احتمال کیا ہے ضعیفی کیوں نہ ہو. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ ظاہر متشابہ کے افراد میں سے ایک فرد ہے. اور اگر ہم اس کو تسلیم کرتے ہیں کہ ظاہر متشابہ کے افراد میں سے ایک فرد ہے تو متشابہ ممنوع ہے. متشابہ پر عمل کرنا ممنوع ہے بحکم حاصل آیا. کون سی آیت ہے؟ اما الذین فی قلوبہم زیغ فیتبعون ما تشابہ. واللہ جس کے قلوب میں کجی ہے، یہ آیت نہ کہتی اگر متشابہ کی اتباع ممنوع نہ ہوتی تو یہ مذمت نہ ہوتی. یہ مذمت کا بیان آنا یہ پتہ چل رہا ہے کہ متشابہ کی اتباع کرنا، اس پر کیا ہے عمل کرنا ممنوع ہے. اور ظاہر متشابہ میں سے بن نتیجہ ظاہر پر عمل کرنا بھی کیا ہے ممنوع. ایک استدلال یہ ہے، دیکھیں او بدعوا شمول المتشابہ للظاہر، یا دعویٰ یہ کہہ رہے ہیں کہ متشابہ ظاہر کو شامل ہے، یعنی ظاہر کیا ہے متشابہ کے افراد میں سے ایک فرد ہے. لا عقل، یا آپ یوں نہ کہیں کہ کنفرم ظاہر متشابہ کے افراد میں سے ہے، بلکہ آپ یوں کہیں کہ احتمال پایا جاتا ہے کہ ظاہر متشابہ کے کیا ہے لا عقل من احتمال شمولی. شمولی کون؟ شمول متشابہ لہو یعنی للظاہر. لا عقل آپ یوں کہیں گے کہ یہ احتمال اپنی جگہ پایا جاتا ہے کہ متشابہ شامل ہو کس کو؟ ظاہر کو بھی. کیوں جی؟ لتشابہ المتشابہ، کیونکہ ظاہر متشابہ کے ساتھ شباہت رکھتا ہے. پہلے صورت میں کیا کہا؟ ظاہر متشابہ کے افراد و مصادق میں سے ہے. دوسری صورت میں کہتے ہیں ہم دعویٰ سے تھوڑا سا تخفیف کرتے ہیں، الاقل ہم کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے آپ ظاہر کو متشابہ کے افراد میں نہ کہیں، کیونکہ ظاہر میں ایک طرف کیا ہے قوی احتمال 90% کیا ہے معنی کا ضرور، دوسرا اس کا احتمال ضعیف ہوتا ہے دوسری طرف والا. لہذا آپ ظاہر کو متشابہ کے افراد و مصادق میں نہیں شامل کر سکتے. لیکن یہ ہے کم از کم جو قدر متیقن ہے کہ عین ممکن ہے یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ ظاہر متشابہ کے افراد کیا ہے جی احتمال پایا جاتا ہے کہ ظاہر متشابہ کے ساتھ ملحق ہو حکم کے لحاظ سے. کیوں؟ کیونکہ ظاہر شباہت رکھتا ہے متشابہ کی. جس طرح متشابہ میں خلاف کا احتمال ہوتا ہے یہاں پر بھی خلاف کا احتمال ہے. لہٰذا اس شباہت کی وجہ سے یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ میں عین ممکن ہے کہ ظاہر کیا ہے متشابہ کی طرح ہو. فَإِذَا جَاءَ الْاحْتِمَالُ بطل الاستدلال. استدلال کون سا؟ کہ آپ ظواہر قرآن پہ کیا ہے عمل کر سکتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ نہیں، ظہور کیونکہ شباہت رکھتا ہے متشابہ سے اور متشابہ کی اتباع کرنا اور اس پر عمل کرنا ممنوع ہے، لہذا ظاہر پر عمل کرنا بھی کیا ہے لا عقل من احتمال شمول ہی یعنی شمول متشابہ لہو یعنی للظاہر. کیوں جی؟ کیوں شامل ہے تعلیل اس کی؟ لتشابہ المتشابہ ہے، کیونکہ یہ کیا ہے جی جو ظاہر ہے وہ شباہت رکھتا ہے متشابہ سے. وہ اجمال ہی، اجمال عطف کیا ہے کس کے اوپر؟ تشابہ کے اوپر یعنی متشابہ کے اوپر. لتشابہ المتشابہ ولتشابہ کیا ہے جی والاجمال ہی یعنی اجمال المتشابہ. جس طرح متشابہ مجمل ہے اس طرح ظاہر بھی کیا ہے مجمل، بھی معنی ہے کہ اس کے خلاف کا احتمال کیا ہے پایا جاتا ہے. یہ دوسرا دلیل. اپن تیسرا دلیل شاید نے خود تو کہا کہ فی آیات محکمات ہن ام الکتاب، آیات محکمات بھی تو ہیں تو وہ تو نص ہو جائیں گے. یعنی اور جب بھی ہم استعمال کرتے ہیں آیت لے کر آتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ یہ نص ہے نہ کہ ضرور، اس کو ہم تو نص مانتے ہیں. جو نص ہیں وہ تو ہمارے محل نزاع سے خارج ہیں. وہ آیات جو اپنے معنی میں نص ہیں وہ قطعا حجت ہیں لا خلاف بین علمائنا. یعنی پورا بحث متشابہات میں ہے، پورا بس ظہورات میں، کیونکہ ہمارا بس کس میں ظہورات میں. وہ آیات جو کسی معنی میں ظہور رکھتی ہیں، وہ روایات جو کسی معنی میں کیا ہے ظہور رکھتی ہیں، تو ظہور حجت یا نہیں ہے. نص چاہے روایات میں ہو، نص چاہے قرآن کریم میں ہو، نص چاہے مولائے متکلم عرفی اس میں ہو، نص حجت ہے بلا کلام فی ای جہت. کسی صورت میں نص ہے کلام کسی معنی میں تو وہ حجت ہوگا حتماً. یہ ساری کی ساری بات کس میں ہماری جا رہی؟ ظواہر میں. ظہور حجت ہے یا ظہور حجت نہیں ہے اس میں تفصیلات. مصنف نے کہا کہ مطلقاً حجت ہے، واضح. باقی علماء نے تفصیلات بیان کی. اخباری حضرات کہتے ہیں کہ ظواہر سنت حجت ہیں، روایات میں اگر ظاہر آ جائے تو وہ حجت ہے، لیکن قرآن والی حجت نہیں ہے. قرآن والے کیوں حجت نہیں ہے اس کے ادلہ چل رہے تھے. واضح. تیسرا دلیل یہ دیا یعنی اس آیت کے ذریعے استدلال کیا. تھک تو نہیں گیا ہے؟ ہاں جی. او بدعوا انہو یعنی ان ظاہر الکتاب
وَإِن لَّمْ يَكُن مِّنْهُ ذَاتًا إِلَّا أَنَّهُ صَارَ مِنْهُ عَرَضًا. اس کیا ہے جی چوتھی دلیل میں اخباری حضرات کہتے ہیں کہ دیکھیں آقائن، ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ظہور قرآن ہے، واضح ہے، کیونکہ پہلے مراحل میں جہاں پر ہم نے کہا کہ راسخون فی العلم کے ساتھ، وہاں پر اصلاً غیر معصوم کے لیے اصلاً ظہور ہی نہیں ہے. یہ ہم تسلیم کرتے ہیں کہ ظہور کتاب ہے، لیکن کیونکہ سیرت کیا ہے شارع قرآن کریم میں یا روایات میں یہ ہے کہ عام ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد خاص ذکر ہوتا ہے، مطلق ذکر ہوتا ہے، اس کے بعد کیا ہے مقید ذکر ہوتا ہے. اس طرح کیا ہے جی مثلا پہلے کیا ہے کلام ذکر ہوتا ہے ایک آیت میں، دوسرے آیت میں دوسرا کلام اس کے لیے مخصص بنتا ہے. ایک عام ذکر ہوتا ہے کتاب میں، اس کا مخصص روایتیں ہیں. وبالعکس اسی طرح قرائن موجود ہوتے ہیں. الا ما شاء اللہ کیا ہے ایک آیت ناسخ ہے، دوسری منسوخ ہے، ایک محکم ہے، دوسری ہاکذا. تو یہ مقیدات و مخصصات و قرائن خارجیہ کیا ہے، ان کے احتمالات پائے جاتے ہیں نہیں پائے جاتے؟ پائے جاتے ہیں. اور ان قرائن و مخصصات و مقیدات سے غیر از معصوم آگاہ ہے نہیں. جس آیت میں کہیں گے کہ اس آیت کا ظہور کیا ہے اس معنی میں ہے، عین ممکن ہے کہ اس ظہور کے خلاف کوئی کیا ہے مخصص موجود ہو، اس کے کیا ہے ظہور کے خلاف کیا ہے کوئی مقید موجود ہو، کوئی قرینہ خاصہ موجود ہو. جو قرینہ خاصہ کیا ہے اس آیت کے ساتھ اگر لگایا جائے تو مقصود شارع، مقصود متکلم کیا ہے، واقعی مراد جدی کیا ہے، وہ کیا ہے اس کو کیا کرے گا کر واضح کرے گا. لہٰذا ظہورات ذاتاً و حقیقتاً کیا ہیں مشتبہ اور مجمل نہیں ہیں، لیکن بالعرض کیونکہ یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ اس کے لیے مخصص ہو، کیونکہ یہ احتمال پایا جاتا ہے کہ ہر ظاہر کے لیے مقید ہو، اس وجہ سے یہ مقولہ ما من عام الا وقد خص، جو بھی آپ ظہور دیکھیں گے عین ممکن ہے کہ احتمال پایا جاتا ہے. لہٰذا اس احتمال کے عارض ہونے کے بعد ظہور کا اپنی حجت پر باقی رہنا کیا ہے عارضاً ممکن نہیں ہے. بالنتیجہ ظہور سے تمسک کرنا کیا ہے درست. وبدعوى انه یعنی ان ظاہر الکتاب وَإِن لَّمْ يَكُن مِّنْهُ یعنی متشابہ ذاتاً ظہور کتاب متشابہ میں نہیں ہے، جس طرح ہم نے دلیل رسالت میں بیان کیا ہے. اس سے ہم ہاتھ اٹھاتے ہیں، تنزل کرتے ہیں. الا انه یعنی ان ظاہر الکتاب صار منه یعنی من المتشابہ، لیکن یہ متشابہ میں سے ہو جاتا ہے عرضاً. ذاتاً متشابہ کے افراد میں سے مصدق میں نہیں ہے، لیکن عرضاً کیا ہے اس کے افراد میں ہو جاتا ہے. کیوں جی؟ دلیل کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ للعلم الاجمالی بطرق التخصیص والتقیید والتجوز فی غیر واحد من ظواہرہ یا ظواہر الکتاب. کیونکہ ہمیں علم اجمالی ہے کہ تخصیص، تقیید اور مجازیت کیا ہے، یعنی بعض اوقات کیا ہے معنی مجازی مقصود ہوتی ہے، یہ فی غیر واحد من ظواہرہ یعنی ظاہر کتاب. ظواہر کتاب میں سے کافی ساری غیر واحد ظواہر ہیں، بہت ساری آیات میں اس طرح ہوتا ہے کہ عام میں ظہور ہوتا ہے پھر اس کے لیے مقید مخصص آتا ہے، مطلق اطلاق میں ظہور ہوتا ہے پھر اس کے لیے کیا ہے کیا آتا ہے مقید آتا ہے. اس طرح کیا ہے معنی مجازی کے اوپر کیا ہے قرینہ آتا ہے. کما ہوا ظاہر جس طرح کہ ظاہر یہ بن نتیجہ جب یہ تقیید و تخصیص ہو کیا ہے قرینے کی کیا ہے احتمال پایا جاتا ہے، بن نتیجہ ظواہر قرآن متشابہ میں ہو جائیں گے عرضاً، اور جب متشابہ ہو جائیں گے تو اس صورت میں کیا ہے تمسک کرنا ان کے ساتھ جائز نہیں رہے گا. اور کیا ہے جی سوائے ان افراد کے جو راسخون فی العلم ہیں یا من عنده علم الکتاب جو حقیقی کیا ہے مخاطبین بالکتاب ہیں. یہ کیا ہے چوتھا دلیل اخباری کا، اخبار حضرت کا. او بدعوہ یا پانچواں دلیل شمول الاخبار الناہیہ ان تفسیر القرآن بالرعی لحمل الکلام الظاہر فی معنی علی ارادت هذا المعنی. کہہ رہے ہیں کہ پانچواں دلیل ہمارے پاس یہ ہے کہ وہ اخبار جو روایت کرتی ہیں منع کرتی ہیں تفسیر برعی سے. من فسر برعی فقط وقع مقعدہ فی النار. واضح ہے یہ روایت منع کرتی ہیں تفسیر برعی سے کیا ہے کہ آپ تفسیر برعی نہ کریں. اور ظاہری آیات کا معنی مراد لینا یہ عبارت اخرى تفسیر برعی سے، جیسے کہ ابھی روایت میں آپ نے سنا نا قتادہ کے والی روایت میں کہ امام نے کہا کہ تم کیا ہے اپنے رائے سے اگر کرتے ہو ہلکت و ہلکت، خود بھی ہلاک ہو اور کیا ہے دوسروں کو بھی ہلاک کر رہے ہو.
لہٰذا جب ظاہری آیات کے معنی کو کیا ہے تفسیر کرنا یہ ہلاکت اور اس کا موجب بن رہا ہے، اس کا مطلب ظاہر کیا ہے حجت نہیں ہے سوائے کیا ہے معصومین کے لیے. اور بدعوی شمول الاخبار الناہیہ ان تفسیر القرآن بالرعی، وہ اخبار جو منع کر رہی ہیں وہ شامل ہیں تفسیر القرآن بالرعی سے. لحمل الکلام الظاہر فی معنی، یہ لحمل کلمہ متعلق ہے کس کے؟ شمول کے. یعنی بدعوی شمول الاخبار لحمل الکلام ظاہر فی معنی، کلام کو یعنی آیت کو ظاہری معنی پہ حمل کرنا یہ حقیقت میں تفسیر برائے کا کیا ہے؟ مورد بن رہا ہے. علا، یہ علا متعلق بحمل سے، یعنی حمل کر رہے ہیں کلام ظاہر کو علا ارادت حاضل معنی یعنی معنی ظاہری، معنی ظاہری پر حمل کرنا آیت کو، یہ تفسیر بالرعی ہے. اور تفسیر بالرعی کیونکہ ممنوع ہے، بالنتیجہ ثبت من ذالک ان العمل علی الظاہر ممنوع ہے. واضح ان شاء اللہ تعالی. ہاں ولا یخفی عن النظام انشاءاللہ کل کے مباحث میں. صلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطیبین الطاہرین.